اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 2 مارچ 2017، یہ انٹرویو چل رہا ہے میرا انٹرویو دیکھیں۔ اس میں ایک سوال یہ اٹھا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، صرف رسول کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی تھا، وہ عام دجال کذاب نہیں ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، اور کیونکہ وہ مر گیا تو لوگ سمجھ گئے وہ مسیح دجال نہیں، کذاب ایسے ہی عام ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں گئی کہ اس کے خلیفہ بھی مسیح دجال ہوں گے، وہ پوری ایک ریاست ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی جو کہانی تھی پھر سے اللہ تعالیٰ بڑے پیمانے پہ دہرائے گا، یہ لوگ نہیں سمجھے۔ یہی بولنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ تو پھر اس نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ تو نبی نہیں ہے، کیونکہ کوئی نبی نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ لیکن مرزا نے صرف رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اگر کرتا بھی تو اس کے اوپر وہ مسیح مہدی علیہ السلام کے نشان فٹ نہیں ہوتے، یہی نا؟ تو پھر جی ہاں، اس کا جواب، آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اس میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ لوگ جو کر رہے ہیں اس میں وہ کس غلطی میں ہے، وہ کس غلطی میں تھا، اور آپ کیوں صحیح ہیں؟ بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ رسول بھی ہونے کا دعویٰ کیا، نبی بھی ہونے کا دعویٰ کیا۔ قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خاتم النبیین، کوئی نبی نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ مسلمانوں کا پکا عقیدہ ہے۔ لیکن اب دوسرے جو مسلمان ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے آئیں گے اور نبی اللہ ہیں، پھر نبی کو مانتے ہیں، پھر بولتے ہیں نہیں وہ آسمان سے آنے والے نبی ہیں، تو پیدا ہو کر آیا تو نبی نہیں ہے، نہ امتی نبی نہ ذلی نبی۔ اور اگر وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرتا تو ممکن ہے سارے لوگ اس کو مان بھی لیتے، بہت زیادہ اور بھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن میں نے کہا کہ میں نبی نہیں ہوں کسی بھی قسم کا، نہ میں ذلی نبی، نہ امتی نبی، نہ میں وہ عیسیٰ مسیح ہوں جو آسمان پہ چلے گیا تھا سیدھا جسم کے ساتھ، کیونکہ گئی نہیں تھا تو میں ویسے تو نہیں آیا۔ میں امت میں پیدا ہوا ہوں، صرف ایک رسول کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں دنیا میں، یعنی قاصد اللہ کا بھیجا گیا ہوا، مگر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اب مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں، عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ گئے، وہ نبی تھے، رسول تھے، وہ زندہ ہی آئیں گے، لہٰذا وہ لوگ قرآن حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے مسیح مہدی علیہ السلام الگ ہے، مسیح دجال کو مہدی علیہ السلام کر رہے ہیں۔ حدیث میں جو لفظ ہے ایک نیک امام ہوگا، وہ حقیقت میں مسیح دجال ہے، میں نے ثابت کر دیا ہے قرآن حدیث سے، پرفیکٹ حدیثوں سے ثابت کیا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں مسیح ہے، مہدی علیہ السلام ہے، وہ مسیح ابن مریم کے علاوہ جو ہے وہ مہدی علیہ السلام ہے کہہ رہے ہیں۔ ایک ان کا یہ غلط عقیدہ۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے جو آئیں گے وہ خاتم النبیین کے باوجود بھی وہ نبی ہوں گے۔ تو یہاں پہ فرق یہ ہوا، مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے اسے غلط ثابت کیا۔ اب یہاں پر میں آیا ہوں مسیح مہدی علیہ السلام، تو قرآن حدیث سے میں صحیح ثابت ہوتا ہوں اور لوگ غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ اس نے قرآن حدیث کے خلاف کام کیا مرزا نے، اور لوگوں نے تب قرآن حدیث کی تائید میں کام کیا۔ اب یہاں پر میں قرآن حدیث کی تائید میں آیا ہوں تو لوگ قرآن حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں، الٹی بات ہو گئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نبی نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں نبی ہے، تم نے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے دوبارہ پیدا ہوئے تو نبی ہو گئے نا تم، قرآن حدیث میں لکھا ہے نبی اللہ آئیں گے۔ ذرا غور کیجئے، تو مسلمان قرآن حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں اس وقت۔ میں بولا دیکھو بھائی حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ مسیح جو ہے مہدی علیہ السلام ایک ہی شخص ہے، مہدی علیہ السلام رسول ہیں۔ بولتے کہاں آیا بتاؤ؟ بہار الانوار حدیث، بولتے بہار الانوار حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ تو پھر نہیں مانتے تو پھر جو مانتے ہیں وہ سن لے، قرآن کو مانو۔ قرآن میں ایک رسول آنے کا ذکر موجود ہے، سورہ آل عمران، ہر نبی کے بعد ایک رسول کا مصدق ہونا لاسٹ میں ثابت ہے تصدیق کرنے کے لیے۔ بولتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں مانتے، تو تم لوگ کافر ہو، منافقین ہو، تو پھر تم لوگ اپنے راستے پہ جاؤ، میں اپنے راستے پہ نا۔ اب آپ یہ بتائیے، یہ سوال ہے، تو یعنی میں نے قرآن حدیث کی تائید میں ثابت بات کی اور قرآن حدیث سے صحیح ثابت ہوتا ہے، اور دوسروں کا جو عقیدہ غلط ہے جو کہ اپنی نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے، اب ایک سوال اٹھتا ہے اور ایک کیونکہ میں ایز اے انٹرویور بات کر رہا ہوں،
اگر کوئی ایک شخص کہتا ہے بھائی اگر تم عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اوریجنل بھی ہے تو ہم تمہیں نہیں مانتے، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے ہیں، اسلام پہ خاتمہ ہوگا ہمارا، قرآن حدیث کو ہی مانیں گے، مگر تجھے تو نہیں مانیں گے چاہے ہمیں جہنم میں جانا پڑے، کیونکہ تمہاری شباہت نبی کی طرح نہیں ہے، حلیہ مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، تم پاگل ہو، تم کو پاگل بن کر ٹریٹمنٹ کیا گیا، اب ہم ایک پاگل کو تو فالو نہیں کر سکتے، ایک مجرم ہو تم لوگوں کی نظر ہے مجرم کو تو فالو نہیں کر سکتے ہم کو جہنم میں جانا گوارا ہے مگر تجھے فالو کرنا گوارا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ تو وہی شیطان کی قوم ہو گئی۔ اصلی مسیح مہدی علیہ السلام مسیحا کو جو معصوم امام میں ہوں، جو جھوٹے الزاموں میں مبتلا ہوا، جو اس میں جیت کر آیا، اور الحمدللہ کافی انٹیلیجنٹ قرآن حدیث مجھے بیان کرتا ہے، لوگوں نے ظلم کیا مجھے شوقس دے کر، سب کیا، وہ جہالت میں ظلم ان لوگوں نے بھی کیا، جہالت میں ظلم ہم نے بھی سہ لیا، جہالت میں ظلم میرے والدین بھی سہ لیے، علم نہیں تھا، لیکن اس سے تو میں پاگل تو ثابت نہیں ہو گیا نا، میں پاگل تو نہیں ہو گیا نا، الزام ضرور ہے، ٹریٹمنٹ بھی کروا دیا گیا، اب اچھے آدمی کا کوئی ٹریٹمنٹ کروا دیتا ہے تو وہ پاگل تھوڑی ہی ہوتا ہے، وہ تو اور اچھا ہو جائے گا نا ہے کہ نہیں ہے؟ خیر یہ ایک بات ان کی۔ دوسرا کہتے ہیں کہ اگر تمہارا جو حلیہ ہے اس حساب سے ہم تم کو دل ہی نہیں کرتا، اب ہم تو داڑھی رکھتے ہیں، حلیہ مسلمان کا پہنتے ہیں، ارے مسلمان کا حلیہ ہی نہیں ہوتا بھائی، پہلے آپ جو بول رہے ہیں مسلمان کا حلیہ، آپ جو بول رہے ہیں کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو صرف 2 جوڑے سے جاتے ہیں، اللہ کے گھر کو جاتے ہیں، وہ بھی مسلمان کا حلیہ ہے۔ اگر میں صرف آنکھ پہ 2 چادر ڈال کے بھی ٹھہر جاؤں، میرے گھٹنوں کے نیچے تک اگر ستر ہے، اور میں بولوں نہیں پھر مجھے بس اتنا ہی ہے کافی ہے بولے تو، اور میں شباہت نبی کی طرح نہیں رکھوں گا، لکھا ہوا میں کلین شیو ہوں، لیکن میں عربی میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تو بھی آپ نہیں ماننا چاہیں گے، بولیں گے نہیں تو ٹھیک ہے جہنم میں جانے کی تیاری کرو، اور اللہ تعالیٰ دے گا ایسے لوگوں کو ایسا بدترین جہنم دے گا کہ کبھی نکالے گا بھی نہیں اس میں سے، انشاءاللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو ایسا چیلنج کیا جیسے ابلیس شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ اللہ میں حقیر کو کیسے سجدہ کروں، حکم تھا اللہ کا، وہاں پہ روح اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈالی تھی ان میں، آدم علیہ السلام میں سجدہ کرنے کا حکم تھا، کیونکہ روح تھی اللہ کی، وہ سمجھا نہیں پوائنٹ، عقل مارے گئی مسجد شیطان کی ابلیس کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے اندر کفر چھپا تھا، اس کا تو ظاہر ہونا تھا نا، تو عقل مارے گئی، اس نے گناہ کا عظیم کر دیا، جہنم میں جانا پسند کیا لیکن پھر بھی نہیں مانتا وہی کام آپ کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو میں کیا کروں، نہیں ہم تو خلاف لڑیں گے تو بھائی میری لڑائی ہوگی، میرے پاس فون ہے، میرے 1-2 ساتھی جو بھی دور بہتے ہیں ان کو فون بول کے رکھا ہوں، کوئی ایسے آتے پہلے پولیس کو فون مار دے، اور پولیس فوری پہنچ جاتی ہے، تو تم جیسے لوگوں کو پولیس ہی کنٹرول کرے گی، اگر خلاف آئیں گے کہاں تک آئے گی پولیس، کہیں بھی آئے گا، نئے آنے کے چھوڑ، اللہ صلی اللہ بے کافی نبدو، اللہ تعالیٰ کافی ہے ہماری حفاظت کے لیے، تم جیسے لوگوں کو دیکھو، جب میرے ساتھی اور میرے ساتھی جب خلاف ہو جائیں گے تمہارے، میرے ساتھیوں میں جنات فرشتے بھی ہوئے ہیں الحمدللہ، اللہ ہے سب سے بڑا، اور دوسرے مومنین، تب تمہیں کہاں بھاگنے کے لیے جگہ ملے گی اس دنیا میں، وہ دیکھ لو پہلے۔ اب تک تم یہ سمجھ گئے 2-3 بار حملے کرے تو میں خاموش ہو گیا، برداشت کر لیا اللہ کے واسطے، تو سمجھے مجھے بہادر نہیں ہوں میں، سمجھ گئے کہ میں ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے رکھا ہوں کیا، ہاں 15 بچوں کا باپ ہوا ہوں الحمدللہ، 9 بیویوں کا شوہر رہا ہوں ماشاءاللہ سے، ابھی بھی تم جیسے اگر اپنی والی پہ اتر جاؤں، تم جیسے ہزارہ روڈیز کو، ہزارہ بدماشوں کو جو ہے نا الحمدللہ وہ علم عطا کیا اللہ تعالیٰ، غارت کر دوں میں انشاءاللہ، تو یہ دھمکیاں مت دو، سمجھے نا، بہت بڑے اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہو تو اپنی قابلیت یہ مت سمجھو کہ سامنے والا جب اتنے بڑے نشانات قابلیت اللہ تعالیٰ کی، جو 1400 سال سے بڑے بڑے پہلوان علماء دین رہ کر بھی گھس کے اور راز نہیں نکال سکے، وہ میں نکال کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتا رہا ہوں، تو مجھے کمزور سمجھتے ہو، تمہاری موت پکاری ہے جہنم میں جانے کے لیے، اصل میں شیاطینوں تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اتنا بھاری پڑ جاؤں گا دشمنوں پہ انشاءاللہ کہ بھاگنے کے لیے کہیں بھی تمہیں جگہ نہیں ملے گی، مرو گے بھی تو جہنم میں جاؤ گے، جنت میں بھی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ بھی میرے دوست ہوں گے، کیونکہ سب میرے اللہ کے دوست فرشتے ہیں،
اللہ ہے سب سے بڑا دوست، اور انبیاء علیہ السلام، مرسلین علیہ السلام، فرشتے، جنات، مومنین میرے دوست ہیں۔ تم کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ زمین و آسمان میں کہیں تمہیں جگہ نہیں ملے گی بھاگنے کے لیے، میرے سے کرتے ہو تو یاد رکھو ابھی میں رحم کے محبت سے برداشت کیا ہوں، مجھے معلوم ہے کس کس لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا، علم ہے میرے پاس، سب لکھ کے رکھنا ہے میں نے اپنے پاس۔ جس دن میں پلٹا، میں تو موقع دے رہا ہوں شاید وہ توبہ کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتا نا، باپ ہوں نا اسپریچول، میں نہیں چاہتا کہ وہ کوئی جنت سے بچ کر دوزخ میں جائے، میں تو آیا ہوں جنت میں لے جانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے ممکن وہ توبہ کر لیں، خاموش بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں، نظر رکھ رہا ہوں۔ اقتدار میں آنے کے بعد جب وہ خلاف آئیں گے تو یہ کوئی دنیا کی جنگ نہیں ہے، اس مالک کے واسطے جنگ ہے، مہا وشنو ایک اومکار اللہ کے واسطے، جس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے خلاف آنے کے بعد۔ میرے خلاف آنا کیا، اللہ کے خلاف آنا ہے، رب العالمین کے، اور اس سے بچو گے جا کے کہاں؟ تو شیطان نے بھی کہا تھا میں تو سجدہ نہیں کروں گا، جہنم میں جاؤں گا۔ معافی چاہنے کی بات بجائے وہ کہتا ہے کہ مجھے موقع دے دے، موقع پوچھتا ہے، کیونکہ اس کو ضد آ گئی، تو ویسی ضد آپ لوگوں کو بھی آتی، تو تم لوگ شیطان ابلیس کی ایسی نسل والے تو جہنم کے لیے تیاری کر لو۔ نہ میں پاگل، نہ میں بے وقوف، نہ میں خلاف سنت، نہ میں خلاف اسلام، ہاں میں ویسا ہی ہوں جیسا بشارتیں ہیں، جیسے لکھا ہے میرے بارے میں، اللہ کی آزمائش ہوں۔ تم لوگ داڑھی رکھ کر، جھبا پہن کر، عربی بول کر، اللہ اللہ کر کر، پوری قرآن کے حافظ ہو کر، سب کچھ ہو کر بھی تم لوگ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں بن سکتے۔ تم لوگوں کو ادب سے میرے سامنے ٹھہرنے کا حکم ہے اللہ کا، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، قبول کرتے ہو یا نہیں؟ نہیں کرتے تو تیاری کرو جہنم کی۔ یاد رکھو سب کو مرنا ہے اور اللہ سے ملنا ہے، اور جتنا ضد یہاں کرو گے اتنا ضد اللہ بھی کرے گا انشاءاللہ، میری بات یاد رکھو۔ اب ایک سوال یہ ہے، اور ایک اس کا میں جواب پوچھنا، مطلب سوال کرتا ہوں، جواب بھی میں دوں گا انشاءاللہ۔ ویسے میرے کیمرے کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے اور پھر بھی کچھ منٹس بچے ہیں، شاید میں بات کر سکوں۔ یہ پورا اللہ کا ایک ہولی ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے دنیا کیا ہے، کھیل تماشا ہے۔ تو میرے سارے ویڈیوز دیکھنا آپ، میں نے سارے ثبوت دیے ہیں، آپ یہ مت سمجھے کہ میں خلاف اسلام ہوں، نہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ لوگوں کے جاہلوں کی باتیں مت کریں۔ آپ پورے میرے ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سیل کر کے رکھا ہے پروفیسیز کو 1400 سال سے، پیش گوئیوں کو، اب کھولا کیسے ہے، وہ وقت کے حساب سے کھل گئی ہیں۔ وہ پڑھتے تو تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے، کیونکہ وہ پڑھتے تھے تو تھوڑی کتاب، پوری ساری کتابوں کو ایک جگہ کر کے تو نہیں پڑھتے تھے نا، پڑھتے بھی تھے تو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، کیونکہ اللہ ان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دیا، کیونکہ وہ وقت پہ سمجھ میں آتا ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو خود چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو وہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کی نشانی ہوں، وقت آنے پہ پھول گیا کمل کا پھول کیچڑ میں، سو ہو گیا ایسا۔ سارے دنیا سے مشرکوں کو، منافقوں کو اللہ یہاں جمع کرتا ہے ہندوستان میں نے سارے ویڈیوز پیش کر دیے ہیں۔ اب آپ کو علم نہیں ہے تو آپ تحقیق کر لیں۔ اب آپ بتائیے یہ کوشچن کیا ہے، میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں جواب دے سکوں۔ عیسائی تو مطلب یہ ہے کہ اب سارے ہندوؤں کا خاتمہ، عیسائیوں کا خاتمہ، یہودیوں کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ، نہیں، جہالت کا خاتمہ، اندھکار کا خاتمہ، ہندوؤں کا نہیں۔ ہندوؤں کو تو میں بچانے آیا ہوں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کوئی اور ہے، غیر ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی مہا وشنو ہے، اس کا میں اوتار شیو آیا ہوں، اومکارا خلیفۃ اللہ مہادیو، تو ان کو بچانے کے لیے آیا ہوں، یہودیوں کو بچانے کے لیے، عیسائیوں کو بچانے کے لیے۔ خاتمہ مطلب جھوٹ فریب کا خاتمہ، کتابیں ویسی رہیں گی، پوری سارے نشانات ویسے رہیں گے، سارے تصویریں رہیں گے رکھے ہوئے، کہ کیا ہے وہی رہے گا، لیکن عبادت اس مہا وشنو کی ہوگی، اسی کی بتائی ہوئی طریقے سے، اپنی مرضی سے کوئی پڑھ رہا ہے۔ میں بہت سے کتابیں پڑھ لیا لیکن ڈگری نہیں ملتی اس کو یونیورسٹی میں جب تک وہ نہیں جاتا، تو یہاں پہ کوئی فورس نہیں ہے۔ جو کرے گا شیو بھگوان سے پریم، اسے پہچان لے گا، جو میرے خلاف ہو جائے گا وہ تو ہمیشہ کے لیے نرک میں جانے والا ہے۔ اپنی ضد پہ ہی اٹکا رہے گا، نہیں میں نہیں مانتا، تو بھائی جاہل لوگ ہی نرک میں جاتے ہیں، اچھے لوگ جاتے ہیں کیا؟ تو لہٰذا سارے عیسائیوں کو اب مسلمان ہو جانا پڑے گا؟ جی نہیں، سارے عیسائیوں کو صحیح عیسائی ہو جانا پڑے گا، سارے ہندوؤں کو صحیح ہندو، سارے یہودیوں کو صحیح یہودی، سارے مسلمانوں کو صحیح مسلمان، مطلب یہ جو ہیں سارے پورے ایک ہی مالک کے ہو جانا پڑے گا۔ تو یہ پہلے آپ لفظوں کو نکال دو اپنے ذہن سے، صرف یہ بولو
کہ सब को एक होना पड़ेगा और एक ही मालिक की इबादत करनी पड़ेगी, क्योंकि सबका मालिक एक है। तो फिर एक है तो उसको फिर ज़बानों के अलग अलग ला के तोल कर अलग अलग क्यों हो रहे हो? क्योंकि आप तेलुगु बोलने वाले हो, हिंदी बोलने वाले हो, अरबी बोलने वाले हो और संस्कृत बोलने वाले हो, तो ज़बानों के ग़ुलाम हो आप। ज़बानों की पूजा करते हो कि उस मालिक की पूजा करते हो? उस मालिक की करते हो तो फिर उस मालिक की सुनो। उस मालिक का नया जो वेद आया है वो कौन सी ज़बान में आया है, क्यों आया है, उसको फॉलो करो। अगर उसकी पूजा करते हो तो उसके हो जाओ। ज़बान की पूजा मत करो, अपनी मर्ज़ी की पूजा मत करो, क्योंकि आप अपने आप को काबिल समझते हैं लेकिन काबिल साबित नहीं होते। तो मतलब ये है कि मैं सबको एक करने आया हूँ, प्यार हूँ बस। अगर कोई नहीं आता तो क्या करेंगे? मार दूंगा? नहीं, किसी को कुछ नहीं, क्योंकि खुद वो जहाँ नरक में जाएंगे ये फैसला हो चुका है। अगर अजाब आता है उस मालिक की तरफ से तो उस अजाब में मारे जाने वाले हैं पूरी दुनिया के लोग। जितने नहीं आएंगे, जितने आएंगे बचे जाएंगे। कब आ रहा है अजाब? और अजाब देखने के बाद मानते हो? अजाब देखने का मतलब अजाब को बाद देखने के बाद तो छोड़ो, मौका ही नहीं मिलने वाला आपको बचने का। अजाब के साथ क्या बच के भागेंगे? नहीं, अजाब में तो खात्मा होगा, फिर हमेशा नरक में जाने वाले हैं। हम स्वर्ग नरक को नहीं मानते, हम मोक्ष। अरे मोक्ष मतलब क्या है? जन्मों से छुटकारा है, लेकिन उसके बाद इनाम भी तो है ना। स्वर्ग नरक जो वेद पुराणों में जिसका जिक्र है, आप उसमें नहीं जाना चाहते तो फिर आपके लिए नरक है, जाना पड़ेगा, दूसरी कोई जगह नहीं है। आप बोलते हैं नहीं हम उसको, अरे आप ये सिर्फ बेवकूफ़ी की बात है, अपनी हद तक रखो। अक्लमंदी की बात यह है, स्वर्ग और नरक दो जगह बनाई गई, दो तीसरी जगह नहीं है इंसानों को रहने की। नोट कर लें आप, उसी में जाना होगा। आप बोलेंगे वो नहीं, हम नहीं जा, मत जाओ। कौन ज़बरदस्ती कर रहा है? आप लोगों को कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है? मत करो, अपनी मर्जी चलाओ। तो अब दुनिया में क्या करना चाहते हैं आप? क्या क़त्ल खारिदगिरी कर देना चाहते हैं पावर मिलने के बाद? जी नहीं, किसी को भी कुछ फिजिकल हार्म नहीं। अपनी मर्जी के मालिक है सब, जो चाहे करो। असली मसीहा चाहिए, आओ, नकली मसीहा के पास जाना है जाओ, जो करना है चलो। मेरी जन्नत नहीं, मेरी दोज़ख नहीं, उस मालिक की है। जब उस मालिक का ये काम तुम फॉलो नहीं करते और कहते हो कि हम मर जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे हम, अरे मर जाएंगे तो मतलब क्या तुम रहोगे ही नहीं ना? तो मर के कहाँ बात कर पाओगे? जहन्नुम में चले आएंगे तो जहन्नुम में तो रोते रहोगे ना, वो निकाले नहीं जाओगे। मगर हम आपको फॉलो नहीं करेंगे, मत करो। कोई जिद कर रहा है क्या? जाहिल जब जाहलत करता है अंधा हो जाता है, आप लोगों की तरह जो ऐसा कहते हैं, तो करो। तो अब इतने बड़े बड़े उलमाए दीन हैं, दाढ़ी रखकर, कुर्ता पैजामा पहनकर, नमाज कुरान पढ़ते, बड़े बड़े काबिल रहकर आपके सामने आके ठहरेंगे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम या अल्लाह के रसूल ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बोलेंगे? बोलना ही पड़ेगा। क्या बात है, उनको बेइज्जती नहीं होगी? अरे मुझे बेइज्जती नहीं होगी, मैं तो उनसे बड़ा हूँ, बहुत बड़ा। मेरे साथ वो पूरे अल्लाह ताला निशान करके बताया है। मसीह दज्जाल का मैं खातिमा किया हूँ, इल्म का, उसका झूठ फरेब का मैंने सामने पेश कर दिया। हाँ, सारी दुनिया का मैं मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम साबित हुआ है। सारी दुनिया में जो हिकमत नहीं निकाल सके कुरान हदीस से, तौरात इंजील ज़बूर से, सारे एजाज़ वो अल्लाह ताला मेरे ज़रिए निकाला। तो मैं बड़ा हुआ कि ये बड़ा हो गया? खाली हुलिया रख लिए, मुसलमान का दाढ़ी रख लिया, अरबी बोल लिए, आगे ठहर गए, नमाज़ें पढ़ के तो बड़े हो गए। अरे वो तब भी मेरे सामने बहुत छोटे हैं। क्या बात करते हैं आप? मैं ही बड़ा था, मैं ही बड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो छोटे, इतना सब करने के बाद भी छोटे हैं, रूहानियत में भी छोटे हैं और तौहीद में भी छोटे हैं, अल्लाह ताला के निशानियों में भी सबसे छोटे हैं। फिर बोलते हैं सबसे छोटे मतलब अपने आप को बड़े कर सकते हो, जन्नती बना सकते हो। जन्नत उस मालिक की है, जो उसके अहकाम की पाबंदी करेगा उसे मिलेगी जन्नत। जो उसके अहकाम की पाबंदी नहीं करेगा उसको जन्नत। फिर वो जन्नत क्यों पूछते हैं अपने? बोलते हैं नहीं, हम इतना सब होने के बाद हम नहीं चाहते तुमको मानना। तुम तो क्या तुम बड़े हो? क्या तुमको अल्लाह ताला ने मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बनाया? हाँ, किस बिना पे तुम बड़े हो गए मुझसे ये बताओ? नहीं, तुमको तो मारे, हमला करे, कैसा कर रहे? अरे वो सीन था, अल्लाह ताला ने रूहुल कुद्दूस से ऐसा करने लगाया, मगर मार किधर पड़े मुझे पता ही नहीं चला और किधर चले गए पता ही नहीं चला। सीन मुकम्मिल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया मैं, क्योंकि वहाँ पर मुझे सब्र करने का था, जूते खाने का था, बदतमीजी लोगों के साथ बात करना था, मगर अल्लाह ताला का काम पूरा करना था। मैं करते रहा, वो भी सीन हो रहा, जब भी मैं अल्लाह के काम पे ही था। वो जैसा सीन लिखा हुआ था वो अल्लाह ताला सीन करवा रहे थे। तो क्या समझ रहे हैं आप? क्या ऐसा कर दे रहे थे? उसके बावजूद भी जीता तो मैं ही ना। इतने लोग हमला करने के बावजूद पुलिस को तो मैं ही बुलाया ना पहले।
ان کو آتے ہوئے دیکھتے ہی پولیس کو فون کر دیا, بلایا, پولیس کو بلا کے سب کو پکڑوا کے ہکالا میں ہی نا, میں ان کے اوپر رحم کیا نا آخر میں, کیس نہیں کر کے پینڈنگ کر کے, حالانکہ کیس موجود ہے, پینڈنگ کیا میں کیا اللہ تعالیٰ کے واسطے. اور دلی میں جو حملہ کیا گیا وہ پوروں کے نام معلوم ہے, پوروں کا جگہ معلوم ہے, وہ بھی نہیں بچ سکتے. میں نے ان کے اوپر کیس نہیں, میں نے رک جاؤ, ویٹ کرو, شاید اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت کر دے. میں اپنے کام پہ لگے رہا, کیونکہ